نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 1037، 28واں پارہ، سورہ جمعہ، دوسرا رکوع، آیت نمبر 9 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، امیوں کے لیے براہ راست اور باقی آخرین کے لیے صحابہ کرام کے واسطے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آتے تھے مختلف علاقوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف اوقات میں، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ ان کی جگہ دوسرے آ جاتے تھے۔ کبھی ان کی شریعت کا وقت ختم ہو جاتا تھا، اگلی شریعت آ جاتی تھی، ایک کتاب کا وقت ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب ایک ایسے نبی آئے ہیں جو عالمگیر نبی ہیں۔ پہلے زمانے میں مسلمان روزانہ کی 5 وقتہ نماز تو اپنے محلے کی، اپنے قبیلے کی مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن جمعے کی نماز سارے ایک جگہ پڑھتے تھے۔ تو جیسے پورا ہفتہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور جمعے کے دن، ہفتے کے آخری دن، سارے آ کر ایک امام کے پیچھے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، تو یوں ہی سمجھ لو کہ پہلے ہر ایک اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلتا رہا، اور اب ساری دنیا کے ایک ہی نبی ہیں اور سب نے ان کے پیچھے اکٹھے ہو جانا ہے۔ تو جمعے کے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جمعے کے دن 2 باتیں فرمائی، ایک حکم دیا جو کرنا ہی کرنا ہے، لازمی ہے، واجب ہے، اور ایک وہ ہے جو اس میں اختیار ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ پہلا یہ کہ جب جمعے کے دن پہلی اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری کے علاوہ ہر کام چھوڑ دیں، خرید و فروخت، کھانا پینا، سونا کھیلنا، تجارت، ملازمت، زراعت کرنا، کوئی بھی کام ہے دنیا کا سوائے جمعے کی تیاری کے۔ جمعے کی تیاری کیا ہے؟ نہانا دھونا، کپڑے بدل لینا، تیل لگا لینا، کنگھی کر لینا، خوشبو لگا لینا، ناخن بڑے ہوئے ہیں وہ کاٹ لینا، یہ سب جمعے کی تیاری میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اتنا شدید بھوکا ہے کہ اگر اس حالت میں جائے گا جمعے کے لیے تو سارا دھیان کھانے کی طرف ہی رہے گا، ادھر دھیان لگے گا ہی نہیں، تو وہ تھوڑا سا کھا لے۔ یا اتنی شدید نیند آئی ہے، رات کو سو نہیں سکا، صبح سے بھی سفر میں تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو اب اگر آدھا گھنٹہ بھی رہتا ہے اور آدھا گھنٹہ سو جائے گا تو پھر جمعہ تو کم از کم پڑھ سکے گا، ورنہ ادھر بھی ٹکرے مارے گا، تو وہ سو جائے۔ ایسی مجبوری کی حالت میں تو گنجائش ہو سکتی ہے، عام حالات میں بالکل نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے جو کوئی کرے گا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جب جمعہ ہو جائے پھر پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اللہ کو پھر بھی یاد کرتے رہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔
جمعے کے خطبے کے دوران خاموش رہنا واجب ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو پھر فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو نہ بات کرنے کی۔ حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو کہا کہ چپ ہو جا، تو اس نے بھی غلط کیا۔ یہ خود تو بولا نا، بولا تو کہا چپ ہو جا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران جو بندہ بات چیت کرے وہ ایسے ہے جیسے وہ گدھا جس کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوں۔ اس کو گدھے سے تعبیر کی مثال دی ہے، یعنی گدھے کے اوپر کتابیں لا دی گئی تو وہ گدھا ان کتابوں کا سمجھنے والا اور جاننے والا تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ آدمی بھی جس کو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا اور نبی نے ارشاد فرما دیا، اب یہ پھر خطبے کے دوران، جمعے کی خطبے کے دوران باتیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ اسی طرح جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے، امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اس کا جواب بھی صرف دل میں دینا ہوتا ہے۔ امام زبان سے دے سکتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے پابندی، لیکن باقی لوگوں نے اس کا جواب دل میں دینا ہے، زبان سے بھی نہیں دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں جمعے اور عید کا طریقہ ایک جیسا تھا، اس چیز میں کہ جیسے عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو اسی طرح جمعے کی نماز بھی پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں قحط تھا، کھانے پینے کے ساز و سامان کی کمی تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا، نماز صحابہ کرام پڑھ چکے تھے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اچانک اعلان ہوا کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے ساز و سامان لے کے۔ ظاہر بات ہے جب قحط ہوتا ہے تو قافلہ جب تجارتی آتا ہے تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، تو جلدی جلدی ساز و سامان ختم ہو جاتا ہے۔ اب اکثر صحابہ کرام کو یہی خیال ہوا کہ نماز لازم تھی وہ تو ہم نے پڑھ لی، اور جو خطبہ ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، تو ہم پھر سن لیں گے آ کے، یہ دوسرے جو لوگوں نے سنا ہے ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا اور ہم اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے تک وہ ساز و سامان ختم ہو جائے۔ تو وہ وہاں سے تشریف لے گئے اور اس کے قافلے کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی اللہ کے نبی جب کھڑے تھے اور واعظ ہی فرما رہے تھے، چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ تو خطبہ واجب ہے سننا، لہذا آج کے بعد کوئی نہ جائے۔ تو پتہ نہیں تھا نا، اب تو پتہ چل گیا کہ خطبہ سننا واجب ہے، لہذا آج کے بعد کوئی نہ جائے۔ اور سبحان اللہ، وہ پھر صحابہ کرام تھے، کوئی نہیں کیا۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ ان کی یہ صفات بیان کی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ تجارت اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ ٹھیک ہے، یہاں تو یہ فرمایا کہ بھئی تجارت کے وقت تم نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جب پتہ چل گیا مسئلہ تو پھر نہیں کبھی کیا انہوں نے۔ پھر اللہ نے ان کی صفت کے طور پہ بیان کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال ان آیات میں جو ذکر اللہ ہے، الا ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چلو، اس سے مراد خطبہ ہے، اور خرید و فروخت کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کرام چلے گئے تھے تو 12 لوگ وہیں بیٹھے رہے، ان میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، وہ لوگ نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی صحابہ کو متوجہ کیا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی کی بات سن رہے تھے، روزی تو اللہ کے ذمے ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، تو آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے اور بیٹھے رہتے، نہ جاتے قافلے کی طرف، تب بھی اللہ نے آپ کو روزی سے نواز دینا تھا۔ ایک بات اور یہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی جو امام کے سامنے ہوتی ہے. جب تشریف لے آتے اذان ہوتی، پھر نماز ہو جاتی، پھر خطبے ہوتے، اور بعد میں پھر جمعے کے خطبے پہلے کر دیے گئے، عید کے اسی طرح رہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آبادی بڑھ گئی. اب وہ جو امام کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی اس کی آواز نہیں پہنچتی تھی. تو ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے 12-15 سال بھی ہو چکے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، مسجد نبی سے باہر ایک جگہ تھی زورا، وہاں ایک اونچی جگہ پر کہا کہ اذان دی جائے، ایک اذان یہاں دی جائے پہلے، تاکہ سارے لوگوں کو اطلاع ہو جائے جمعے کی، متوجہ بھی ہو جائیں لوگ، اور پھر دوسری اذان وہ باقی رکھی جائے کیونکہ وہ ہوتی تھی پہلے سے. تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، سب صحابہ نے خاموشی اختیار کی. تو اس طرح وہ بھی سنت بن گیا. کیوں سنت بن گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ اور میری سنت بھی لازم اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم. یہ کیوں فرمایا؟ اگر خلفاء راشدین نے صرف وہی کام کرنے تھے جو اللہ کے نبی نے کیے تو اللہ کے نبی کبھی یہ نہ فرماتے کہ ان کا طریقہ بھی لازم ہے. یہ فرمایا ہی اس لیے کہ کچھ کام اللہ نے ان سے ایسے لینے تھے کہ جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے اور پھر وہ بھی امت پر لازم ہونے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین جو فیصلہ فرما دیں اور اس پر اتفاق کر لیں تو بعد کے لوگوں میں کوئی بھی اہل سنت میں سے کوئی بھی بڑے سے بڑا امام بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا. حضرت عثمان نے پہلی اذان شروع کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کسی نے اختلاف نہیں کیا. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کسی نے اختلاف نہیں کیا. بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، مفسرین آئے، محدثین آئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی سنت کو لازم قرار دیا ہوا ہے. اب بعض لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے پیدا کیا، اصل تو بات اللہ کی ماننی ہے نا. اللہ نے کہا بھئی جو میرے نبی دے دیں اس کو لے لو. تو نبی کہہ رہے ہیں بھئی خلفائے راشدین کی سنت لے لو، یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں میں نے نہیں لینی. تو پھر نبی کا کلمہ تو نہ پڑھا تو نے، نبی کی بات تو نہ مانی نا. کہتا میں نبی کا کلمہ پڑھا. بھئی نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی کی بات مانو، اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی بات مانو. اللہ کہہ رہے ہیں جو کوئی تمہارے نبی تمہیں دیں لے لو، اور نبی کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں میں تو نہیں پکڑنا. تو یہ نبی سے زیادہ سیاںا بن رہا ہے کہ نبی نے جو طریقہ بتایا تھا وہ بہتر نہیں ہے، وہ میں جو سوچ رہا ہوں نا وہ بہتر ہے. تو اس سے بڑا بدبخت بھی ہے کوئی دنیا میں. خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑنے والا بالاتفاق گمراہ ہے اور پوری امت سے ہٹا ہوا ہے. بہرحال تو اب جو جمعے کا مسئلہ ہے وہ پہلی اذان سے متعلق ہے. جمعے کی پہلی اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت وغیرہ ہر چیز منع ہو جاتی ہے. لہذا اس بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جس چیز پر جمعہ واجب ہے اس پر یہ واجب ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد بس جمعے کی تیاری میں لگ جائے. لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودیا، جب پکارا جائے یا اذان دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا، تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف یعنی خطبے کی طرف، وذروا، اور چھوڑو، البیع، خرید و فروخت کو، ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا، پھر جب قضیت پوری ہو چکے، الصلاۃ، نماز، فانتشروا، تو پھیل جاؤ، فی الارض، زمین میں، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، واذکروا اللہ، اور یاد کرتے رہو اللہ کو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں، تجارتاً، کوئی تجارت، خرید و فروخت، او لہواً، یا کوئی کھیل تماشا، انفضوا، تو دوڑ جاتے ہیں، الیہا، اس کی طرف، وَتَرَکُوکَ، اور چھوڑ جاتے ہیں آپ کو، قائما، کھڑا. قل، آپ فرما دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے،
من اللہوی اس کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے۔ لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے انسان کو۔ تو بازار کی جو رونق ہے وہ بھی لہو ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے بازاروں سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ بعض خواتین کی خصوصاً عادت ہوتی ہے کہ خام خواہ چکر لگانے بازار چلی جاتی ہیں۔ تو زمین میں بہترین جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ جیسے گھر میں بدترین جگہ ہوتی ہے بیت الخلاء، صرف مجبوری میں انسان وہاں جاتا ہے، کوئی شوق سے نہیں جاتا کہ میں ذرا بیت الخلاء کا چکر لگاؤں۔ تو اسی طرح خام خواہ شوق سے بازار بھی نہیں جانا چاہیے کہ میں ذرا بازار کا چکر لگاؤں۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین۔ فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل اور تماشے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔